الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کا شان نزول علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب در منصور میں کئی حدیث کی مشہور کتابوں سے روایت کیا. ابو رافع ایک صحابی ہیں، آزاد کردہ ہیں، غلام اللہ پاک کی تحریک کے. آپ کے چچا عباس کے یہ غلام تھے. حضرت عباس نے رسول اللہ کو اپنے بھتیجے کو ہبہ کر دیا تھا. پھر ابو رافع نے حضرت عباس کے ایمان کی خوشخبری سنائی. رسول اللہ کے آپ کے چچا عباس ایمان لے آئے تو اسی خوشی میں رسول اللہ نے ابو رافع کو آزاد کر دیا. آزاد کردہ غلام کو عربی میں مولا کہتے ہیں، مولا. تو انہی ابو رافع سے یہ حدیث روایت ہے. علامہ کاشفی کی فارسی تفسیر ہے، اس میں بھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کی اور بھی. حالانکہ بعض محدثین نے اس روایت میں بعض راویوں کی بنا پہ کلام کیا ہے، لیکن کثرت سے یہ روایت حدیث کی کتب میں موجود ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ابو رافع روایت می کنت کے مہمان نزد پیغمبر آمد و درخانہ چیز نبود. چند مہمان اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور خانہ نبوت میں چیز نبود کچھ نہیں تھا. وہ لوگ غور کریں لوگ اس امت کے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد 70 80 برس کی عمر کے ہو گئے، ابھی زر اندوزی میں لگے ہوئے. لیکن واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. گھر میں اگرچہ چیزیں نبود کچھ نہیں تھا، اب مہمان ایسے ہی چلا جائے یہ کیسے گوارا قلب اطہر ہو سکتا ہے. مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کی جائے. اصلاح شام مہماں تبانستی نبود، کوئی ان کی خاطرداری، تواضع، مہمان نوازی نہیں کر سکتے. مراب نزدیک یک یہود فرشتات. تو ابو رافع خدمت میں رہتے تھے، آزاد ہو گئے لیکن رہتے خدمت میں تھے. تو فرماتے ہیں ابو رافع کہ مجھے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے، ایک مدینے میں یہودی مالدار تھے، سود بیاج کا کام بھی کرتے تھے، یہ سب یہودی، انہی کے پاس پیسہ تھا. تو مجھ کو ایک یہودی کے پاس بھیجا. وہ گفت اورا بوگو، اور کہا کہ اس سے کہو ذرا محمد رسول اللہ می گوید کہ مہمان و منزل مان نزول نبودا و نبی یابم نزدیک خود چیزیں کہ بداں اصلاح شام ہما توانستی نبود.
اس سے کہو جا کر کے میرے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن سے میں ان کی خاطر تواضع مہمان نوازی کروں. کھانے پینے چائے ناشتے، چائے تو ہوتی ہی نہیں، ناشتہ بھی کیا ہوتا تھا، کھجوریں وغیرہ کھلا دی جاتی، کھجوریں بھی نہیں تھیں. تو اس سے کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دے، قرضے کے طور پر. قرضہ منگایا، قرضہ ایسے نہیں، قرضہ منگایا رسول اللہ. نمی یابم نزدیک خود چیزیں کے بداں شرائط ضیافت و تقدیم رسد ای مقدار آرد و فروش و معاملہ کن. تو کچھ شرائط کے ساتھ تو مجھے آٹا دے دے، اسے کہو، اور کچھ شرطوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں لین دین کی. رجب کے مہینے میں جب میرے پاس کچھ چیزیں آئیں گی تو میں اس کا قرضہ دے دوں گا. ابو رافع کہتے ہیں بفرستم پیغام با یہود رسانیدم، میں گیا اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کا پیغام یہودی کو پہنچایا. او گفت نمی فروشم و معاملہ نمی کنم مگر آنچے کی چیزیں در گرو من نہیت. تو وہ اتنا کٹھور سخت دل تھا، بولا جب تک کوئی چیز گرمی نہیں رکھیں گے تب تک نہیں دوں گا، پہلے کچھ گرمی رکھیں گے، جو بھی ہو ان کے پر میں گرمی رکھیں پہلے کچھ، معاذ اللہ. من بحضرت مراجعت نمودم، کہتے میں واپس حضور کے پاس آیا. وہ صورت حال بعض گفتم، اور جو صورت واقعہ تھا حضور کو بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے ظالم جب تک کوئی چیز گرمی نہیں رکھیں گے میں ادھار نہیں دوں گا. تو ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ جو بشری انسانی جو جسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا امین بنایا ہو، امین اللہ فی الارض امین اللہ فی السماء، صادق مصدوق، دنیا و آخرت میں دنیا انسانیت کا بوجھ اٹھانے والے، حقیقی سید، اصلی سید. سید کا معنی آتا ہے جو دوسروں کا بوجھ اٹھائے، حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. اور کہہ رہا ہے ظالم یہودی کہ کچھ گرمی رکھیں تب. تو ابو رافع آئے، حضرت فرمود واللہ انی لامین فی السماء و امین فی الارض، قسم خدا کی میں زمین میں اللہ کا امین ہوں اور آسمانوں میں بھی اللہ کا امین ہوں. اگر بامن معاملہ کر دی، اگر میرے ساتھ وہ معاملہ یہ کر دیتا، قرض مجھے دے دیتا، حق کے او ادا کر دمے، میں اس کا حق واپس کر دیتا. پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب کی زرہ تھی، زرہ جنگی لباس ہوتا ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے اپنی زرہ دی ابو رافع کو، لو یہ لے جاؤ. مہمانوں کو کچھ کھلانا ہی تھا، بس زرہ خود بمن داد تا نزدیک او گرو کردم. پھر اللہ پاک کے حبیب نے مجھے اپنی زرہ دی تاکہ میں اس کے پاس گرمی رکھوں. اب ظاہر بات ہے کس قدر قلبی تکلیف ہوئی ہوگی، قلب نبوت کو کس قدر اذیت پہنچی ہوگی. اللہ تعالی کی یہ شان کریمی، شان عظیم کہ ایسے موقع پہ ہر موقع ہر وقت اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے جبرائیل کو بھیجا، اور کوئی نئی آیت، نیا کلام لے کے تسلی کے لیے آ جاتے تھے. ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ مالداروں کے مال کو دیکھ کر کبھی کبھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ابھی بتاؤں گا، میں عرض کروں گا، کبھی دنیا کو للچائی نظروں سے دیکھا ہی نہیں.
دیکھا ہی نہیں. ارے رسول اللہ تو رسول اللہ رہے، رسول اللہ کے غلاموں کی عالم ہے. عمر ابن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، دونوں باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. رسول اللہ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، جو ان کے غلام تھے. اکثر صحابہ کا اتفاق تھا کہ زمین پر دو لوگ، عبداللہ ابن عمر ان کے باپ، ایسے ہیں کہ نہ دنیا کی طرف وہ متوجہ ہوئے نہ دنیا ان کی طرف آئی. ان کے غلاموں کو تو یہ حال تھا، مطلب وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دنیا بھی ان کی طرف نہیں آئی. تو رسول اللہ کی شان کیا ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ آیتیں بھیجی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا